السلام علیکم۔ نا اسٹوریز میں ایک دلچسپ ناول پھر ہو نہ پگلی کی ایپیسوڈ نمبر 5 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو پھر بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ بالآخر ڈاکٹر ہاشمی نے خود پیش کی۔ سب سے پہلے ماہم سے پوچھا، جو عالم بے نیازی میں بیٹھی کچھ گنگنا رہی تھی۔ کچھ جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر کی نگاہ پلیٹ میں پڑے کاغذوں کے لقموں پر پڑی۔ یہ رہی رپورٹس۔ انہوں نے پاپا اور ہارون کو دکھائی۔ ہارون نے بے بسی سے رپورٹس کا یہ حشر دیکھا، جبکہ پاپا کا دل پوری طرح تڑپ گیا اور ان کی بیٹی اس وقت تک سوچ گئی ہے۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ہاشمی نے بڑے رسوان سے ماہم سے پوچھا۔ اس نے سوچا نہ تھا کہ اس بات کا کیا جواب دینا ہوگا۔ یکو پریشان ہو گئی۔ چہرہ جھکا ہوا تھا، اس لیے کوئی تاثر دیکھ نہ سکے۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے پھر پوچھا۔ اس نے چہرہ اٹھایا، ہرساں ہو کر ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا، بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے پھر وہی لفظ دہرائے، بجائے ڈاکٹر کو جواب دینے کی۔ ڈاکٹر نے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پھر بولے، یہ روٹی کے لقمے ہیں، یہ روٹی کے لقمے ہیں، انہوں نے جلدی سے کہا۔ پھر ڈاکٹر جو بات کہتے رہے وہی دہراتی رہی۔ ڈاکٹر ہاشمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پورا خاندان میں مشہور ہو گیا کہ ماہم پاگل ہو گئی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ لوگ اس سے پاگل کہہ رہے ہیں۔ جو در لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں، وہ ایک اچھا خاصا تماشا بن گئی تھی۔ کئی گھنٹوں وہ اپنے کمرے میں بند رہتی۔ خاص طور پر ڈاکٹر ہاشمی آتے تو کمرے سے نہ نکلتی، اور جب لوگوں سے ملنے سے منع کیا جاتا تو بڑھ چڑھ کر لوگوں میں موجود ہوتی۔ اور یہ ہارون ہی کا لاحق عمل تھا کہ جو بھی ماہم کو دیکھنے آتا وہ لوگ بغیر ماہم کو ملوائے اسے رخصت کر دیتے، یہ کہہ کر اس نے دوائی کھائی ہے یا آرام کر رہی ہے، تاکہ وہ تماشا نہ بنے۔ لیکن آج اچانک زکریا ماہم سے ملنے آ گیا۔ وہ سب لان میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی انہی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کلیم اللہ نہیں چاہتے تھے کہ زکریا ماہم کو اس حالت میں دیکھے، لیکن ایسا ہونا تھا۔ زکریا نے سلام کیا، اس کے علاوہ سب نے جواب دیا۔ وہ آسمان کی طرف بلا وجہ ہی دیکھے جا رہی تھی۔ ہارون نے شانہ ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ زکریا نے ایک بار پھر سلام کیا۔ وہ بجائے جواب دینے کے زور زور سے ہنسنے لگی۔ ہارون اور پاپا پوری طرح کنفیوز ہوئے۔ زکریا نے سپٹ کر پہلو بدلا تھا۔ ماہم یہ زکریا ہیں۔ ہارون نے تمام تعارف کروایا۔ کلیم اللہ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ زکریا ایکسپریس؟ اس نے تعجب سے سوال کیا، مگر یہ اسٹیشن سے ہمارے گھر کیوں آیا؟ ہم نے تو نہیں کہیں جانا۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ زکریا اس کے ذہنی توازن کا اتنا بگڑا حال دیکھ کر چکرا کر رہ گیا۔ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے ماتھے کے اثرات ناقابل حد تک تغیر و تبدل کا شکار ہو چکے تھے۔ کلیم اللہ سر جھکے فلموں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہارون ہی کی ذہانت اور ضبط تھا کہ وہ ماحول اور لوگوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، لیکن کب تک؟ انکل یہ تو بالکل پاگل ہو چکی ہے۔ I can't believe it۔ میں تو ہرگز یقین نہ کرتا اگر ڈیڈی سے نہ سنتا، اور تھینک گاڈ میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ تشکر امیز لہجے میں بولا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا انکل اب میں چلتا ہوں، ڈیڈی آپ سے خود ہی بات کر لیں گے۔ کلیم اللہ صدمے سے دو چار تھے، جبکہ ہارون سے زکریا کا تمسخر انداز برداشت نہ ہو رہا تھا۔ زکریا کے جانے کے بعد وہ غصے والی نگاہوں سے ماہم کی جانب دیکھنے لگا، جو بے خیالی نگاہوں سے آسمان کی طرف متوجہ سے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، ماہم اگر چیک اپ کروانے پر آمادہ نہ ہوئی تو علاج کس طرح ممکن ہوگا؟ ہماری تو یہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے ان کی رپورٹس کی ڈپلیکیٹ نکلوائے ہیں، سدا شکر ہے فزیکلی بالکل ٹھیک ہے، صرف حادثے کے وقت خوف کی کیفیت سے اس کی یادداشت کو متاثر کیا ہے۔ میں نے ڈاکٹر اعتبار زیدی سے اس کا کیس ڈسکس کیا ہے۔ تشویش کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ کچھ ادویات میں نے لکھ دی ہیں، آپ یہ دوائیں استعمال کروائیے، ہر ہفتے اس کا چیک اپ کروائیں اور انہیں ہدایات پر عمل کریں۔
جس مقصد کے لیے اس نے ایسا کیا تھا اس سے تو اس کو نجات مل گئی تھی، لیکن اب وہ کیسے ظاہر کرے کہ وہ بالکل نارمل ہے۔ یک اس کو خود کو نارمل کرنا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے تو سوچا ہی نہ تھا کہ اس ڈرامے کا کلائمیکس کس وقت اور کس مقام پر کرنا چاہیے۔ وہ تو خود ہی اپنے ڈرامے میں الجھ کر رہ گئی۔ اب وہ ہر وقت الجھن میں رہتی کہ خود کس طرح اس جال سے نکلے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کس طرح سمیٹے۔ پاپا کو اگر علم ہو جائے تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ ہارون جو اتنی ہمدردی اور محبت سے پیش آ رہا ہے اس کا گلا ہی دبا ڈالے گا حقیقت جان لینے پر۔ پھر وہ سب کی نگاہوں میں کس قدر گر جائے گی۔ آخر اس صورتحال سے کس طرح نکل جائے کہ اس کی نظریں بھی، اس کی عزت بھی رہے اور اس کی نظریں بھی نہ جھکیں۔ اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ اسے کچھ سلجھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ اپنے گرد بنے ہوئے چال میں خود گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ سب کو پاگل بنانے میں آسانی سے کامیاب ہو گئی، مگر خود کو نارمل رکھنے میں بڑی مشکلیں نظر آ رہی تھی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، ہوا ٹھنڈی اور پیاری چل رہی تھی۔ وہ لان کے سیڑھیوں میں گھٹنوں میں کینیاں جوائے، ہاتھوں کے پیالے میں چہرے چھپائے انہی سوچوں میں الجھ رہی تھی کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ وراج گھر میں داخل ہوئے۔ تبھی روزانہ تقریباً اس سے ملنے آتے رہتے تھے، لیکن وراج حسن پہلی بار آئے تھے۔ اس کی وجہ ان کی کاروباری مصروفیت بہت زیادہ تھی، جس سے ہر فرد باخبر تھا۔ ان کی غیر موجودگی پر ہر فرد اپنے تئیں یہی سوچ لیتا کہ وہ یقیناً شہر سے باہر یا ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ سیف اللہ جا لکڑی کا بہت بڑا کاروبار کرتے تھے۔ کشمیر سے لے کے سیالکوٹ تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا، لیکن جب وراج حسن ان کے کاروبار میں شمولیت اختیار کی، مزید وسعت اور ترقی کرتے چلے گئے۔ اب سیالکوٹ سے چنوٹ تک کے کارخانوں میں کھیلوں کا سامان نہ صرف اپنے ملک بلکہ ایشیا کے تمام ملکوں میں ایکسپورٹ کیا جاتا تھا۔ فرنیچر اور تعمیری اشیاء کے علاوہ وہ خود منقش دروازے اور کھڑکیاں غیر مسلم ممالک میں آرڈر پر جاتے تھے۔ اس کی وجہ وراج ٹور پر ہی رہتے۔ اس بار وہ سری لنکا سے بہت بڑا پروجیکٹ لے کر آئے تو سمیہ کے منہ سے خبر سن کر دنگ رہ گئی کہ ماں ہم پاگل ہو گئی ہے۔ مگر کیسے، کب، کس طرح انہیں یقین نہیں آیا، لیکن جب یہ ساری تفصیلات سنی تو ایک رات کاٹنا ان کے لیے آزمائش میں بن گئی۔ وہ کس طرح اس کے پاس پہنچ گئے، اس سے ملے، اسے جا کر دیکھیں ایسا کیوں ہو گیا۔ ماہم پہلی اور آخری لڑکی تھی جس سے اس نے محبت کی تھی، پھر اسے اپنانے کی چاہت کی تھی، لیکن جب اس بات کا انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک خاص وقت کے انتظار میں وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ وہ تعلیم سے فارغ ہوگی تو بابا جان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر کے اسے زندگی بھر کے لیے اپنی زندگی میں کے لیے مانگ لیں گے۔ پھر انکار کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، اس لیے وہ مطمئن رہتے تھے کہ جب مانگیں گے مل جائے گی۔ لیکن یہ اطمینان ایک پل کے لیے ہوا ہو گیا جب انہوں نے سنا کہ اس کا رشتہ شہر کے بہت بڑے رئیس زکریا سے طے ہو گیا ہے۔ اس کا دل خالی ہی خالی رہ گیا۔ زندگی میں بے اطمینانی نے جگہ لے لی، مگر دل کی دھڑکنوں میں اب بھی وہی بجتی تھی۔ حالانکہ وہ نہ حاصل تھی لیکن اچھی لگتی تھی۔ جب ان کا مذاق اڑاتی، بدھو، احمق کے نام سے پکارتی، انہیں برا ہی نہیں لگتا تھا، خاموشی سے سن لیتی۔ اعظم چچا کی شادی میں شور گاموں سے ان کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ تائی امی سے سر دبوا رہے تھے، تب وہ گلا پھاڑتی ہوئی کمرے میں آئی، جانے کسے ڈھونڈ رہی تھی، انہیں دیکھ کر ہنسنے لگی۔ تائی اماں نے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا تو ان کے سر میں درد اور شور کی وجہ سے انہیں منع کر رہی تھی، لیکن وہ مزید ہنسنے لگی۔ تائی اماں، آپ کے صاحبزادے کو کوئی چھوئی موئی سی صاحبزادی ہونا چاہیے۔ بظاہر وہ سو رہے تھے مگر سن رہے تھے۔ انہیں اس وقت بھی برا نہ لگا۔ اکثر وہ ایسے جملے کہہ دیتی تائی اماں جب انہیں جھڑک نہ دیتی وہ خاموش نہ ہوتی۔ اور ایک دو بار ان کے منہ پر کہا تھا جب اعظم چچا کو گھوڑی پر بٹھانے جا رہے تھے باہر، کسی نے سرخ دوپٹہ لینے کے لیے اندر بھیجا۔ جانے کون سی رسم کرنی تھی، وہ سمیہ سے دوپٹہ لینے کے لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ ساری لڑکیوں کو اکٹھا دیکھ کر گھبرا گئے، اور لڑکیوں کو وہ عموماً دیکھ کر کتراتے تھے۔
نگاہیں نیچی کر کے اور دھیمی آواز میں بھاگ بھاگ کر سب کے کام کرتے تھے تو سب ان پر خوب ہنستی تھی۔ جب وہ الٹے پاؤں قدموں بھائی نکلے تو سمیہ نے پوچھا، بھائی کچھ چاہیے؟ ان کی نگاہیں سامنے کھڑی ماہم پر پڑی تو مزید پریشان ہو گئے۔ کم اعتمادی کم عمری کا حصہ ہوتی ہے، تھوک نگل کر بمشکل کہا۔ ہاں دوپٹہ چاہیے تھا۔ اس کی دوری بات پر ماہم کے ہاتھ شغل بن گیا۔ کہکا لگا کر ماہم ہنستی چلی گئی۔ بہت دیر سے آپ نے ضرورت محسوس کی دوپٹے کی، حالانکہ یہ بہت پہلے آپ کو لے لینا چاہیے تھا۔ اس کی بات پر انہیں بے انتہا خفت محسوس ہوئی، کانوں کی لوئیں تک سرخ ہو گئی۔ لڑکیاں بھی ماہم کی بات پر دل کھول کر ہنسی تھی۔ سمیہ نے جلدی سے انہیں مطلوبہ دوپٹہ تھما دیا تھا۔ وہ شرمندگی سے الٹے قدموں پلٹے تھے۔ برا انہیں اس وقت بھی نہیں لگا تھا، اس کی ہر بات انہیں اچھی لگتی، ہر جملہ ایک تعلق سے وابستہ رہتا تھا۔ پھر یہ شوخیاں ختم ہو گئی، وہ انہیں نظر انداز کر دیتی، توجہ نہ دیتی، نظر اٹھا کر نہ دیکھتی، تب بھی وہ اس کی سانسوں میں گنگناتی بستی تھی۔ آج مکمل حواس کھونے کے باوجود وہ پاگل لڑکی ان کے دل میں زندگی کی طرح دھڑک رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کی طرف آئے، اسے پکارا۔ وہ دنیا جہاں سے بیگانہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی، ان کی نگاہوں نے اسے دیکھ کر پلٹنا ہی بھول گئی۔ نہ جانے وہ نظروں کی تپش محسوس ہوئی یا اس کے پکارے جانے پر ان کی طرف دیکھا، انہیں ایسے لگا کہ وہ اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ پھر اچانک خیال آیا وہ کسی ساز کے زیر اثر ہی نہیں ہے، وہ کس بے اختیاری سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں خود ہی احساس ہوا تو وہ خود پشیمان ہو گئے۔ انہیں سب یہ زیب سا نہیں دیتا تھا، نہ ان کی فطرت تھی نہ عادت تھی، لیکن اسے سامنے دیکھ کر بے اختیاری خود بخود یہ عمل کر بیٹھی۔ وہ اٹھی اور اندر چلی گئی اور انہیں لگا کہ وہ اب نارمل نہیں ہے۔ انہوں نے اتنی گہرائی سے دیکھا تھا یا اس کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ اس کی خامی دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ خود اپنی سوچوں پر الجھ کر آگے بڑھے۔ چچا کی پریشانی میں وہ خود بے چین ہوئے، ان کے علاج کے بارے میں کافی تفصیل سے چچا سے بات چیت کرتے رہے۔ ہارون بھی اس کی گفتگو میں حصہ لیتا رہا۔ چچا ڈاکٹر ہاشمی کے علاج میں سے کوئی خاص مطمئن نہیں تھے، لیکن آج پھر ان کے سامنے ایک پریشانی شیئر کرنے لگے کہ ماہم نے کھانا پینے کے علاوہ بالکل بولنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ پہلے تو کچھ اوٹ پتانگ باتیں کر لیا کرتی تھی، اب تو جیسے منہ پر گوند لگ گئی ہے۔ اس بارے میں وہ بہت فکر مند تھی۔ وراج انہیں تسلیاں دیتے رہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بس دعا کریں۔ اس کا دل خود بخود دکھی ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگے تو ہارون سے کہا، وراج بھائی ماہم سے تو ملتے جائیے، کیونکہ جس کی عیادت کے لیے آئے ہیں تو تکلفاً یا رسماً اس سے ملتے ہی تو جائیں۔ ہارون نے کہا، لیکن وہ بس سادگی سے مسکرائے، حالانکہ دل میں بہت سی خواہشیں مچل رہی تھی۔ ہارون کی ہمراہی میں وہ اس کے کمرے میں آئے۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، بالکل چپ چاپ۔ پہلی نظر اس پر پڑی اور دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ اس لڑکی کو جھنجھوڑ ڈالیں، چیخ چیخ کر کہیں کہ تم پاگل نہیں ہو، تم پاگل ہیں۔ پھر اپنی دیوانگی پر قابو پایا۔ یہ جو سچ ہے وہ سب کے سامنے ہے، مگر دل اس کی سچائی کو کیوں قبول نہیں کر رہا۔ اسی کشمکش میں انہوں نے دوسری نگاہ ڈالنے سے اجتناب کیا اور ہارون سے گفتگو کرتے رہے۔ ہارون کے لیے ان کا وہی انداز پرانا اور فطری تھا، وہ خواتین سے ایسے ہی مختصر بات کرتے تھے۔ جلدی وہ اٹھ کر چلے گئے۔ 2 دن وہ خود کو جھٹلاتے گزر گئے۔ پھر تیسرے روز ان سے رہا نہ گیا تو وہ آفس سے پہلے چچا کے گھر آ گئے۔ ہارون باتھ روم میں تھا، چچا آفس گئے تھے، وہ ٹیرس پہ بیٹھی تھی۔ انہوں نے لان میں سے دیکھا اور گھر میں کسی فرد سے ملے بغیر بلا جھجک آ رہے صبح بہار بڑی حشاش پشاش انداز میں سلام کیا۔ وہ دستور خاموش رینی کے ساتھ کھڑے ہاتھ رکھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ انداز پہلے والا تھا، جواب نہ ملا۔ وہ یکجم ایسی جنجلاہٹ کا شکار ہوئے جیسے دوبارہ سے باتیں کر رہے ہو۔ شاید ان کا وہم ہو، لیکن نہیں۔ انہوں نے پورے اعتماد انداز سے ان پر نگاہ ڈالی اور پھر توقف کے بعد بولے، ماہم اب نارمل تو نہیں ہے، پھر کیوں نہیں بول رہی؟ اور ماہم کو لگا کہ اس کے سامنے سے وہ پردہ یکا یک ہٹا کر اسے ڈھونڈ لیا گیا ہو۔ وہ چونکنا نہیں چاہتی تھی مگر چونک گئی۔
بالآخر انہوں نے کس طرح محسوس کیا جبکہ وہ تو ڈاکٹر کو پاگل بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور کیسے اس پاگل نے اسے کھود نکالا تھا۔ وہ اسی انداز میں کھڑی تھی جیسے یہ فکریں اس کے لیے بے معنی ہوں، وہ کہہ رہی ہوں، پاگل لوگوں کی آنکھیں ویران بے خیال ہوتی ہے، جبکہ آپ کی آنکھیں ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں الجھی رہتی ہے۔ شاید آپ کو کسی نے نہیں بتایا، آنکھیں دنیا کی سب سے بڑی سج ہوتی ہیں، اور جو ہمارے باطل کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ کی آنکھیں کہتی ہیں کہ وہ کھوئی ہوئی نہیں، زندہ ہے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور اس کے تاثرات کو نوٹ کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ اگلے ہفتے ڈاکٹر ہاشمی خود ملنے آئے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی کہ یوں بھی وہ اس زندان کی چاپڑی ڈاکٹر کے پاس سمجھتی تھی کہ جیسے ہی ملے گی وہ جلد آزاد ہو جائے گی۔ اس نے کسی بھی کیفیت کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ پاپا اور ہارون کے غیر موجودگی میں ڈاکٹر ہاشمی سے اس مسئلے کا ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔ ہاں بھئی، اب ہمارا پیشنٹ کیسا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا، لیکن وہ سر جھکائے میز پر لکیریں کھینچتی رہی۔ وہ پاپا سے بات چیت کرتے رہے، پاپا کے طور طریقوں کے بارے میں اس سے ڈسکس کر رہے تھے، جو نمایاں تبدیلیاں آ رہی تھی وہ بتا رہے تھے۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ کلام جاری رہا۔ ڈاکٹر ہاشمی کافی حد تک مطمئن تھے۔ ساری بات سن کر انہوں نے کہا، کلیم اللہ صاحب، آپ ایسا کریں اس کی شادی کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ان کی بات پر پاپا دندہ خود رہ گئے۔ ہارون کمرے میں موجود نہ تھا، ورنہ ڈاکٹر کا یہ مشورہ سے گالی سے کم نہ لگتا۔ پاپا کا انداز دھیما تھا۔ ان کا خیال تھا اس کی آواز نہیں سن رہی، جبکہ وہ سب سن رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ نئے صدمے سے دوچار ہو کر بولے تھے۔ کلیم اللہ صاحب، میں مشورے آپ کو انتہائی خلوص اور تجربے کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے تو اس کی شادی جلد سے جلد کر دیجیے۔ شادی تو ڈاکٹر صاحب کرنی ہی ہے، خدا نہ خواستہ میری بیٹی کی عمر تو نہیں نکلی جا رہی، میں دھوم دھام سے شادی کروں گا اس کی، مگر اب ان حالات میں شادی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ وہ تڑپ کر بولے۔ دیکھیے کلیم اللہ صاحب، میں ایک ڈاکٹر ہوں، دعا دوں گا یا مشورہ، وہ آپ کے بھلے ہی کے لیے ہی ہوگا۔ میں آپ کو کسی بھی خوش فہمی میں رکھنا نہیں چاہتا۔ جس طرح ممکن ہو سکے ہاں ہونے کی کوشش کیجیے، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے، مگر اس بات پر یقین کر کے بیٹھ جانا کہ ماہم ایک دم صحیح ہو جائے گی بالکل غلط ہے۔ شادی تو کرنی ہی ہے تو اب کر دیجیے، کیونکہ زندگی کے اندر خوشگوار تبدیلی لانے سے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ پاپا کو قائل کر رہے تھے۔ ڈاکٹر تھے، ان کی پاس ہر دلیل سنت کی حیثیت رکھتی تھی۔ کلیم، ڈاکٹر ہاشمی نے صحیح کہا ہے، ماں ہم کی شادی کروا دو۔ میں تو خود اتنے دن سے اسی بات کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر یہ اس لیے نہیں کہا کہ تمہیں برا نہ لگے۔ کافی دیر تک کلیم اللہ پریشان بیٹھے تھے اور حسیب اللہ انہیں اپنی رائے سے نواز رہے تھے، جبکہ 100% ڈاکٹر ہاشمی متفق نظر آ رہے تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حالت میں ان سے کون شادی کرے گا؟ بالآخر اعظم چچا نے پہلو بدل کر سوال کیا۔ آخر اس بحث کو کسی نے کسی انجام تک تو پہنچانا تھا۔ حد کرتے ہو اعظم تم بھی۔ حسیب بیک اللہ غصے میں آگے، خاندان میں لڑکوں کی کمی نہیں ہے، جس بھائی یا بہن کے بچے پر کلیم اللہ ہاتھ رکھے گا وہی اس گھر کا اعتماد ہوگا۔ انہوں نے سینہ ٹھوک کر کہا، اور پھر آزمائش کے وقت اپنے ہی کام آتے ہیں، ایسے وقت پر اپنوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ وہ خاصی تقریر کے موڈ میں تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی وجہ سے کوئی قربانی دے، اپنی زندگی عذاب میں ڈالے۔ اب جذبات میں آ کر ہم بچوں کو پابند کر کے اس رشتے کے لیے رضامند کر لیں گے۔ خلقلا کو اونچ نیچ ہوگی تو کون دیکھے گا، کون سنبھالے گا میری بچی کو؟ کلیم اللہ رتی بھر بھی مطمئن نہیں لگ رہے تھے کہ اس حالت میں انہیں ماہم کو اپنے آپ سے جدا کریں۔ دیکھو کلیم اللہ، ایسی باتیں غیروں میں سوچی جاتی ہیں، اپنوں کے لیے نہیں۔ ماہم تمہاری نہیں، ہماری بھی بیٹی ہے، تم یہ نہ بات سوچو۔ سیف اللہ محبت سے بولے، بس فیصلہ کرو۔ بالکل، حسیب اللہ بولے، پھر یہ سوچو، آج تمہارے سب بھتیجے بانجے کنوارے ہیں، رفتہ رفتہ سب کی شادیاں ہو جائیں گی۔ بے شک ماہم کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی نہ ہے، مگر جب باہر کا رشتہ کیا ٹوٹ گیا، مزید رشتے ٹوٹنے کی توقع نہ کرنا بیوقوفانہ سوچ ہوگی۔ میں تو اس حق میں ہوں ہی نہیں تھا کہ رشتہ باہر ہو،
مگر تمہاری خوشی کے آگے خاموش ہو گیا۔ جب گھروں میں برابر کے بچے ہوں تو آپس میں رشتہ داری سے اچھا اور کیا ہوگا۔ انہوں نے بات مکمل کی کہ حاضرین نے اتفاق چاہا۔ بالکل بالکل، سب نے اتفاق کیا، اور ہم تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ کلیم اللہ اور حسیب اللہ فاہی آپس میں رشتہ داری کریں گے، کیونکہ ہارون اور ماہم کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بہت ہے، دونوں کٹھے پلے پڑے ہیں۔ اس سے بہتر کامیاب شادی میرے نزدیک ہو ہی نہیں سکتی۔ عظیم چچا نے بھی اپنی رائے سے نوازا۔ بالکل، حسیب اللہ پرجوش انداز میں بولے، اور سب میں بھی اس چیز کا خواہش مند ہوں کہ ماہم ہارون سے منسلک ہو کر میرے گھر آئے۔ ہارون ابو کی بات پر بکھلا کر رہ گیا۔ ابو بیٹھے بٹھائے کیا سوجھ پڑی، حالانکہ وہ جانتے کہ وہ خالہ کی بیٹی دیبا میں دلچسپی رکھتا ہے، بار بار اپنی خواہش کا اظہار کر چکا ہے، اور یہی خیال کلیم اللہ کا بھی تھا کہ اس وقت ہارون سے پرفیکٹ لڑکا انہیں نہیں مل سکتا تھا، کہ ان کا دکھ اپنے دل میں محسوس کرتا تھا، پھر ماہم کے لیے الگ بے چین رہتا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ ہارون کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس کے اڑتے رنگ کو دیکھ کر کلیم اللہ کی آس ٹوٹ گئی۔ حسیب اللہ کہہ رہے تھے یہ ذمہ داری احسن طریقے سے سنبھال سکتا ہے، مگر ابو میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، باخدا میں ماہم کو بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں اور کچھ نہیں۔ وہ تڑپ کر بولے، موش روٹ، وہ تمہاری بہن نہیں، سمجھتے کیا ہو؟ شادی کے بعد سب کزن بہن بھائی ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہارون کو جھڑکا، مگر ہارون بے بسی سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر حسیب اللہ اپنی گرج برج کے سامنے اس کو دبا گئے۔ حسیب اللہ صاحب، انہیں بولنے دیجئے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر ہاشمی نے اس وقت بولنا ضروری سمجھا۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ ذمہ داری سے پہلو تنی کر رہا ہے۔ وہ غصے سے بیٹے پر دھاڑے، انسان کتنا بھی خود غرض ہے، اپنی غرض کے آگے دوسروں کے زخم تک نچوڑنے سے تیار رہتا ہے۔ انہوں نے ہارون کو بھائی کے حوالے کیا تو یہ بھی سوچ ان کے مفاد کے تحت کیا تھا۔ وہ جو چاہتے تھے ویسا نہ ہو سکا۔ ہارون نے بڑی امانت داری خلوص اور سے چچا کا بزنس سنبھالا، پھر انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ کرتے ہوئے بھی خاص طور پر ہارون کا انتخاب کریں گے اور توجہ دیں گے۔ یقیناً ہارون ان کا انتخاب ہوگا، لیکن یہاں بھی ان کا تیر نشانے پر نہ لگا، ان کا انتخاب زکریا ٹھہرا۔ پھر جب ماہم کی ذہنی حالت کی وجہ سے رشتہ ٹوٹا تو بھائی کی ہمدردی کی آڑ میں انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ بڑے مان سے، لیکن بیٹے کے انکار نے ان کے معصوم پہ کو پھر خاک میں ملا دیا۔ ڈاکٹر ہاشمی بیچ میں بول پڑے اور کہا، ڈاکٹر صاحب، ان کے انکار پر کیا کان دھر رہے ہیں؟ آپ ہماری اولاد ہیں، ہم سے باہی نہیں ہیں، مگر حسیب اللہ اس معاملے میں جذباتی سوچ نہیں چلے گی، نہ یہ زبردستی کا سودا ہے۔ یہ زبردستی کسی ایسے فرد کو سونپنا ہوگی جو بہت ٹھنڈے مزاج کا بندہ ہو، غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھ رکھتا ہو، جبکہ ہارون بے حد جذباتی ہے، وہ جلد غصے میں آ جاتا ہے۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتا ہے، جبکہ یہ مستقل طور پر ذمہ داری سونپی جائے گی تو وہ اپنے مزاج سے لڑے گا یا اب نارمل شریک حیات سے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ شادی کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے؟ حسیب اللہ پریشان ہو کر رہ گئے، جبکہ ڈاکٹر ہاشمی تھوڑا سا مسکرائے پہ کہنے لگے، حسیب اللہ صاحب، اس جنگ مین کے لیے کسی شگفتہ سی مزاج لڑکی کا انتخاب کیجیے۔ عظیم چچا کو ڈاکٹر کی منطق سمجھ نہیں آئی۔ ہاشمی صاحب، یہ تو روایت ہے کہ مرد کا غصہ اور عورت کی حیا فطری ہے۔ غصہ مرد کی مردانگی ہے، حیا عورت کا روب۔ آپ ہارون کو محض اس بنیاد پر ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر کوئی بھی لڑکا اس منتخب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے یہاں ماؤں کے لاڈ پیار نے بیٹوں کو ضدی بنا رکھا ہے۔ فیصلہ آپ نے کر کے ہمارے لیے بہت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بات تو سوچنے والی تھی۔ ڈاکٹر خود تفکر کا شکار نظر آتے تھے۔ بے شک یہ ان لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ڈاکٹر کی رائے اس لیے لی جاتی ہے کہ فیصلہ درست ہو، علاج کے طور پر بھی ہو رہا ہے، اور کلیم اللہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی غلط فیصلہ کریں، اس لیے انہوں نے انہیں بلایا۔ کلیم اللہ، ذرا تم غور کرو، تمہیں اپنے خاندان میں گولے نایاب مل جائے گا جس کی تمہیں اس وقت شدید ضرورت ہے۔ سیف اللہ نے بڑے خلوص اور محبت سے کہا تو سب کا دھیان وراج حسن کی طرف گیا۔ میرا سعادت مند بیٹا وراج، انہوں نے تفکر سے وراج کا نام لیا،
کلیم اللہ نے بڑے بھائی کی طرف دیکھا۔ ہاں وراج بھی تو تھا، مگر ان کا ذہن اس بات پر سدرا آپا کے بڑے بیٹے عادل کی طرف گیا۔ وہ سلجھے ہوئے ذہن کا مالک تھا۔ سدرا آپا نے پیشکش نہ کی تھی، وہ کرتی بھی کیسے، کیونکہ عادل نے ابو ظبی میں شادی رچا لی تھی۔ وہ اس بات کو صرف جانتی تھی، اس لیے خاموش بیٹھی تھی۔ وہ اس کی خاموشی کو کلیم اللہ پہلو تینی سمجھ رہے تھے، جبکہ انہوں نے بڑی بھائی کی پیش تخت پر دل پرتاشت ہو کر کہا تھا، ہاں برات بہت صابر و شاکر بچہ ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی مرضی پوچھ لیجیے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس قربانی میں کسی کا نقصان ہو۔ کیسی بات کر رہے ہو کلیم اللہ، میرا بیٹا ہے، وہ شہادت مند، فوراً سر جھکا دے گا، لیکن میں سر سے زیادہ دل کے جھکاؤ پر یقین رکھتا ہوں۔ سر جبراً جھکائے جاتے ہیں مگر دل محبت سے جھکتے ہیں۔ کلیم اللہ تمہیں کیا ہو گیا؟ سیف اللہ قریب آ کر بیٹھ کے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں برات سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ محفل ختم ہو گئی۔ کہانی کا پارٹ نمبر 6 سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔